آج میں مختصر ترین وقت میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ بدعتی کون ہوتا ہے اور بدعتی کون نہیں ہوتا ہے۔ بدعت کا لغوی معنی نئی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی شرعی معنی یہ ہے کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد جو چیز نئی پیدا کی گئی اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں اچھی بدعت کو، بدعت سیئہ کہتے ہیں بری بدعت کو۔ یہاں پر ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا جب حضور نے فرما دیا ہر بدعت، تو یہ کیا، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اچھی بری کوئی نہیں، بدعت بدعت کی ہوتی ہے اور لہذا وہ گمراہی ہوتی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد ہے ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ اس کا کیا معنی بنے گا؟ ہر بری بدعت گمراہی ہے، اچھی بدعت، اچھی ایجاد گمراہی۔ خود اللہ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے قرآن میں بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بدعت کرنے والا ہے۔ تو صرف محض بدعت کو لے کے مطلقاً کہہ دینا کہ ناجائز ہے، یہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی لفظ استعمال فرمایا۔ تو اب حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو چیز ٹکرا جائے گی اصل میں وہ بدعت ہوگی۔ بدعت بری جو ہے، جو سیئہ ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، وہ بدعت وہ ہوگی جو اصلاً جس کا اصل ثابت نہ ہو، بنیاد جس کی نہ ہو، اور جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو، تو اسے کہیں گے جی یہ بدعت ہے، لہذا اسے چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو سب سے فرمایا کہ نہیں ادھر جمع ہو جاؤ۔ اور حضرت ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے، بہت بڑے عالم تھے، قاری قرآن تھے اور بہت اچھے قاری قرآن تھے، ان صحابی کو کہا کہ آئندہ تم نے تراویح کی جماعت کروانی ہے، آئندہ تم نے تراویح کی جماعت کرانی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا جو آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو لفظ سیاستہ کے حضرت عمر فاروق کے لفظ ہیں، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا مجھ سے پوچھتا ہے، یہ بڑی اچھی ایجاد ہے، بڑی اچھی بدعت ہے، یہ بری نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز الگ الگ تراویحوں سے یہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ پھر چلتے چلتے کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے چھوڑ دیں، اور جب جماعت سے پڑھیں گے تو صبح قیامت تک جماعت قائم رہے گی، تو نماز تراویح بھی قائم رہے گی۔ آج یہ سنت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اس سے میں ایک شکوہ بھی کروں گا، گلہ بھی کروں گا، جو قرآنی گلہ ہے، حدیثی گلہ ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، شرعی گلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے، کیا ان کو اتنا سینس نہیں ہے کہ 20 تراویح ہوتی ہیں؟ اتنے عقل کوئی نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ 20 تراویح کو آپ 8، دیکھیں آپ نائی کے پاس جائیں، اس کو بولیں بال کاٹے، وہ تھوڑے سے ٹک ٹک لگا کے کاٹ دے، اور آپ کو کہے چلو بھائی چھٹی کرو، 8 تراویح تو بعد میں چھٹی کرو، کر رہا سو دوسری، تو آپ یہ ٹک کیوں لگاتے ہیں شریعت میں؟ جب پوری 20 تراویح ہیں تو پھر 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے رات کو دیکھا کہ ہمارے بزرگ کھڑے تھے اور جوان، حالانکہ بزرگوں کو تھک جانا چاہیے یا تھک جاتے ہیں وہ، لیکن ان کا چونکہ الحمدللہ جذبہ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے، ان کو بالکل کوئی ایسی تنگی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو تنگی پیدا بالکل نہ کریں، اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، جو 20 رکعت نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ 8 پڑھ کے بھاگ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ 8 تو تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، 20 تراویح ہیں۔ جائیے جا کے آپ خانہ کعبہ میں دیکھ لیجئے کہ وہاں مسجد حرام میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 پڑھتے ہیں۔ اس بار کورونا دی وجہ نال نویں انہیں بدعت کٹی ہے، 10 پڑھ لو، یہ ایک الگ بات ہے کہ جو زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ اعتراض کوئی کرتا بھی تھا نا، کوئی وہ اہل حدیث وہابی، تو وہ کہتے بھائی 8 پڑھو، یہ 10 والی نویں بدعت اس باری نکلی ہے مسجد حرام میں۔
قاری اسدی صاحب نے کہا بھی آج اس والے 10 پڑھانے ہیں یہاں سے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بھائی حضور نبی دو عالم کے دور سے آج تک مسجد حرام میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں آج تک، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے نہیں وہاں جو اسلام چلا، وہاں جو اسلام، میں نے کہا چلو اس متعلق دیکھ لو، آج تک 10 ہو گئی ہے نا، ابھی 20 رکعت تراویح ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ موقف کس کا ہے؟ اسلام کا، یہ موقف کس کا ہے؟ دین کا۔ لہذا اسی موقف کو لے کر ہم آگے چلیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آپ سوائے پاکستان کے یا ایشیا کے جو ممالک ہیں مثلا ہندوستان یا پاکستان، اس کے علاوہ ابھی بھی پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ وہ 20 رکعت کے علاوہ 8 کے قائل ہوں، نہیں، وہ 20 پڑھتے ہیں پوری۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 20 رکعت، امام شافعی کے نزدیک 20 رکعت، امام احمد بن حنبل کے نزدیک 20 رکعت، امام مالک کے نزدیک 36 رکعت۔ تو 8 والا تو کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس بدعت سے بھی بچنا ہے، یہ جو نئی ایجاد ہے اس نئی ایجاد سے بچنا ہے جو اپنے تئیں ایجاد کر لی ہے کہ بھائی 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ۔ مجھے تو غصہ بھی بڑا آتا ہے، پھر میں نے کہا نہیں، پہلے بندہ سمجھا لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بھائی پہلے بتا تو دے بھائی رکعت ہوتی کتنی ہے، شودہ نو پتہ ہی کوئی نہیں بھائی رکعت ہوتی کتنی ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں نے جو 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے لوگوں کو کہ نہیں یہ 8 ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا بھائی ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ میں قسم اٹھائے کہتا ہوں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت کی ہمارے پاس ہے۔ ہم بخاری سے دکھائیں گے، ہم دیگر کتب سے دکھائیں گے کہ 20 رکعت ہی اصل میں تراویح کی رکعت ہیں، اور یہی سنت مؤکدہ ہیں۔ یاد رکھیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، آپ اس کو سنت غیر مؤکدہ نہ سمجھیے کہ میں پڑھ لی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تب بھی ٹھیک ہے۔ پڑھنی ہے، یا تو یہ ہے نا کہ ادھر سے کوئی اٹھ کے جاتا ہو اور گھر میں بھی جا کے پڑھ لیتا ہو، 12 رکعت وہاں پڑھ لیتا ہو، یہ اور بات ہے، لیکن مجھے پتہ ہے جس نے اتنے نہیں پڑھنی وہ اتنے بھی نہیں پڑھنی۔ اللہ کریم ہم سب کو 20 رکعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 20 رکعت جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی، اور جب جماعت کے ساتھ پڑھائی تو خود ہی فرمایا یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ حضور کے بعد اگر ہم بھی کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو ہوتی وہ بدعت ہے، ورنہ وہ فرماتے نا نہیں بھائی نہیں، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا میری اور میرے صحابہ کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، تو ہم خلفائے راشدین میں سے ہیں لہذا ہماری بھی سنت ہی ہوتی ہے۔ نہیں، وہ جانتے تھے حضور کا فرمانا یہ اپنا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اچھا ہمیں تیار کیا تھا کہ سنت تو صرف رسول اللہ کی ہوتی ہے، صحابہ کی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اتنا زبردست تیار کیا تھا کہ حضور کو ہم پر ناز ہی اتنا تھا کہ حضور نے اپنی سنت کے لیے اپنی سنت کو ہمارے لیے بھی استعمال کر دیا کہ میری سنت ہوگی تو میرے صحابہ میری سنت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو یعنی میری سنت پر ہی چلیں گے خلفائے راشدین۔ تو اس معنی میں بیان فرمایا میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت۔ تو حضرت عمر فاروق کو پتا تھا مگر پھر بھی فرمایا یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا کہ عمر فاروق جانتے ہیں حضور کے بعد کوئی نئی چیز ہو تو ہوتی بدعت ہے، لیکن ساتھ فرمایا حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ یعنی یہ کنسپٹ دیا صحابی نے کہ بری بھی ہوتی ہے۔ بری کیا ہے؟ مثلا گانے باجے سننا یہ بری بدعت ہے، داڑھی منڈانا یہ بری بدعت ہے۔ اسی طریقے سے آپ علی ھذا القیاس آپ سوچتے رہیں، جس طرح ہماری خواتین بے پردگی، یعنی حضور کے زمانے میں کوئی گانے باجے سنتا تھا مسلمانوں میں؟ کوئی نہیں، تو بعد میں سننا شروع ہوئے، اس کا مطلب بری بدعت ہے۔ تو خواتین اسلام کیا بے پردگی کرتی تھی؟ نہیں، اس زمانے میں نہیں کرتی تھی، حضور کے زمانے میں، بعد میں شروع ہوا، تو یہ بدعت ہے، بری بدعت ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوچتے جائیں کہ مرد خاتون کی شکل و شباہت اختیار نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو مسلمان تھے، اور نہ ہی عورتیں مردوں والی شکل و شباہت یا اس طرح کی وضع قطع کرتے تھے، لیکن آج کرتے ہیں تو یہ بری بدعت ہے۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح عقائد باطلہ جو غلط نظریات ہیں، اللہ کے متعلق کوئی یہ لکھ دے یا کہہ دے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بری بدعت ہے۔ یہ کسی صحابی کی نہیں تھی، اور حضور کے زمانے میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، قرآن و سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آج کا نیا عقیدہ، اور یہ بدعت ہے، بدعتی عقیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نماز میں آ جائے اور
تو گدھے کے خیال سے بھی برا ہے. استغفر اللہ العظیم. صراط مستقیم صفحہ نمبر 118 اسماعیل دہلوی نے لکھا یہ برا عقیدہ، یہ بری بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے.